السلام علیکم۔ سعدیہ عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 9ویں قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ قفس کے پنچھی 9ویں قسط۔ ایشل، پھر آپ نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ سو رہی تھی، تب ملازمہ نے کارڈ لیس فون لا کر اسے دیا تھا۔ اسے ناچار کارڈ لیس لے کر ہیلو کیا تھا اور نیند میں ڈوبی آواز سن کر زاہد خان نے مسکرا کر ڈائریکٹ مطلب کی بات کی تھی اور اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ ہفتہ 2 ہفتہ میں خود کو کمپوز کرتی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں ہلچل مچا دیتا تھا۔ تم نے خود اپنے پیچھے پڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم سے ہٹ کر آج کل کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا۔ تمہارے قیامت خیز سراپے نے میری راتوں کی نیند اڑا دی ہے، وہ بے باکی سے کہہ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر شبنمی قطرے چمکنے لگے تھے۔ شٹ اپ! میں آپ سے تمیز اور عزت سے بات کرتی ہوں تو آپ سر پر ہی چڑھتے جا رہے ہیں۔ اپنے وقت کو رنگین بنانے کے لیے اپنے جیسی ہی لڑکی ڈھونڈیں۔ اسے ذلت سی محسوس کرتے ہوئے تیش سے کہا اور کارڈلیس دیوار پر دے مارا۔ اس شخص نے اس کی اچھی بھلی پرسکون زندگی سے اطمینان غارت کر دیا تھا۔ بات ایسی تھی کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل سے کیسے نکلے۔ سب گھر والے ہی آج کل اس کی غائب دماغی اور ٹینشن محسوس کر رہے تھے، مگر وہ سب کو محض ٹال رہی تھی، جبکہ وہ حقیقی معنوں میں مضطرب اور پریشان تھی۔ مگر وہ اپنی پریشانی چاہ کر بھی کسی سے بھی کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ آئزہ، تم انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گی جس سے تم محبت نہیں کرتی؟ تم تو حارث سے محبت کرتی ہو، اس کے باوجود کیسے تم کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ ایشر اپنی ہی ٹینشن میں تھی۔ حارث اور آئزہ کو تیمہ کے مان جانے کا بتا بھی نہیں سکی تھی کہ اسے پتہ چلا تھا کہ آئزہ کی شادی ہو رہی ہے۔ آئزہ کی شادی کا سن کر سب کو ہی حیرانگی ہوئی تھی، کوثر لودھی کو بھی، کہ انہوں نے شوہر سے بات کر لی تھی اور وہ آئزہ کا رشتہ لے کر جانے ہی والے تھے کہ عائشہ اور منصور آئزہ کا رشتہ پکا ہونے کی خبر کے ساتھ چلے آئے تھے اور ایشل اپنی فکر بھلائے اس تک آ گئی تھی۔ حارث، میں نے محبت کی، اس کا انتظار بھی کیا کہ وہ میرا رشتہ لے کر اپنے پیرنٹس کو بھیجے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اس کے آنسو گر رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے آئزہ، تیمہ مان گئی ہیں۔ اس نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی۔ وہ دل سے مانی ہوتی تو مما پاپا کے سامنے پرپوزل تو رکھتی۔ مما تو جانتی تھی کہ تیمہ کی خواہش کیا ہے، اس کے باوجود وہ میرے انتظار میں خاموشی سے شامل ہو گئی تھی کہ میری طرح ان کو بھی بھروسہ تھا کہ حارث اپنی محبت کے لیے اپنی اماں کو منا لے گا، مگر حارث نے میرے لیے بڑی مامی سے بات تک نہیں کی۔ اسے حارث پر شدید غصہ تھا۔ آئزہ، تم نے کتنے ہی برس تیمہ کے مان جانے کا انتظار کیا، اور جب منزل تمہارے قریب آ گئی تو تم نے راستہ ہی بدل لیا ہے۔ وہ اس سے شاکی ہو رہی تھی۔ راستہ میں نے نہیں، قسمت نے بدل لیا ہے۔ تمہارے ایک انکار سے قسمت بدل بھی سکتی ہے۔ میں انکار نہیں کر سکتی ایشل، میں اپنے پیرنٹس کو دکھی نہیں کر سکتی۔ پاپا نے بہت حق سے میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کیا ہے، میں ان کا مان نہیں توڑ سکتی، اور جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، تو اللہ نے میرے نصیب میں حارث کا ساتھ نہیں لکھا۔ جس کے ساتھ میرا جوڑ بنایا ہے، میری اس سے شادی ہونے والی ہے۔ میں پرانی باتیں، یادیں اور محبتیں بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ آنسو پونچھتی ایشر کے سامنے سے اٹھ گئی تھی اور وہ وہیں ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پلیز آئزہ، فون بند مت کرنا، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو کچن میں مصروف تھی، فون کی گھنٹی سن کر کچن سے لاؤنج تک آئی تھی۔ کال ریسیو کرنے پہ حارث کی آواز سنائی دی تھی۔ اسے کہاں اندازہ تھا کال حارث کی ہوگی،
وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی اور اسے عائزہ کی خاموشی محسوس کر کے منت کی تھی کہ وہ کال ڈراپ نہ کرے۔ لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پیرنٹس، چھوٹے بڑے، ماموں اور ممانیاں، اس لیے عائزہ سب کا خیال کرتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں بولی تھی، بات کرنے کو اب کچھ نہیں بچا، بہتر ہوگا کہ تم مجھے اب ڈسٹرب نہ کرو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی کہ مبادلہ کوئی سن ہی نہ لے، مگر کوئی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ عائزہ، ڈسٹرب تو تم نے مجھے کر دیا ہے، اور کچھ بچا کیوں نہیں ہے؟ ابھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، وقت کی رفتار مانا ہمارے خلاف جا رہی ہے، لیکن ہم اس برے وقت کو اچھے وقت میں بدل سکتے ہیں۔ دیر ہوئی ہے پر اتنی نہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ خدا کی رحمت سے میں کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں حارث، مجھے بھول جاؤ۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ میں تمہیں نہیں بھول سکتا عائزہ، محبت کرتا ہوں تم سے، کیا تم مجھے بھول سکتی ہو؟ میرے بغیر خوش رہ سکتی ہو؟ وہ بے انتہا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سپنے دیکھے تھے ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے حارث، اور جو شخص میرا جیون ساتھی بننے جا رہا ہے وہ بنا خواب کی ہی تعبیر ہے۔ ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں، بہتر ہوگا کہ اب تم میری راہ میں آنے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے دھیرے سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ اس کا بھیگا دکھی لہجہ حارث کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ آنسو عائزہ کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ یس کم ان، وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ حارث، آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس وقت میرے کمرے سے چلی جاؤ ایشل، میں کچھ بیزی ہوں۔ وہ اپنے لہجے کی سختی سے ناواقف تھا اور وہ حیران رہ گئی تھی اس کے لہجے اور اس کے کمرے سے جانے کا کہنے پر۔ حارث، میں تو صرف تمہیں اتنا بتانے آئی تھی کہ… کیا بتانے آئی تھی؟ یہی نا کہ عائزہ کی شادی ہو رہی ہے، لیکن بہت مہربانی تمہاری، میں یہ تلخ حقیقت پہلے سے جانتا ہوں۔ وہ فائل پٹک کر نہایت درستی سے کہتا اسے گھورنے لگا تھا۔ حارث، تم مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ اس کے تیوروں سے خائف ہوتی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ مس ایشل ابراہیم لودھی، اصل فساد کی جڑ تم ہی ہو۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا اور اس کی حیرت اور بڑھ گئی تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے عائزہ میری نہیں ہو سکے گی، اس کے بازو کو دبوچ کر وہ پھنکارا تھا۔ میری وجہ سے؟ وہ بے یقینی سے اس کے اشتعال اور اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے مجھ سے عائزہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مما سے بات کرو گی، لیکن تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو آزاد کیا تھا اور وہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ حارث، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں نے تائی اماں سے بات کی تھی اور وہ راضی ہو گئی تھی۔ اس نے بہت چونک کر ایشر کو دیکھا تھا۔ میں تمہیں اسی وقت بتانے آ رہی تھی، مگر تم اس وقت گھر پر نہ تھے۔ بعد میں تائی اماں نے کہا کہ میں تم دونوں کو فی الحال نہ بتاؤں، ہمارا ارادہ تم دونوں کو سرپرائز دینے کا تھا۔ جھوٹ، بکواس، مجھے تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ صرف تمہیں بہو بنانے کی خاطر مما نے عائزہ کو بہو بنانے سے انکار کیا۔ وہ اس پر بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھا اور سخت اشتعال میں کہہ رہا تھا۔ تائی اماں کو میری وجہ سے نہیں، خود عائزہ کی وجہ سے انکار تھا۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ دہارا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولنا چاہا تھا کہ اسے ایشر کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا تھا۔ وہ بری طرح زمین پر گری تھی اور اس کا سر ریلنگ سے ٹکرا گیا تھا۔ کوثر لودھی جو سیڑھیاں چڑھتے بیٹے کے کمرے تک آ رہی تھی، لپک کر اس تک پہنچی تھی۔ ایشل، انہوں نے اسے کاندھے سے تھام کر سیدھا کیا تھا۔ اس کے ماتھے سے بھل بھل بہتے خون کو دیکھ کر وہ حقیقت میں پریشان ہو گئی تھی اور وہ ان کے سینے میں سماتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کوثر لودھی کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ حارث کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر
اسے پکارنے لگی تھی اور وہ کم از کم اس وقت حارث کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اور اسی وقت حارث دروازہ کھول کر باہر آیا تھا اور اسے روتا دیکھ کر، اس کے ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ کر پریشانی اور ندامت کے زیر اثر چلا گیا تھا۔ حارث، جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ بیٹے کو ہدایت دے کر اسے لیے حارث کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تائی اماں، میں اپنے روم میں جا کر خود بینڈیج کر لوں گی، وہ تکلیف سے بولی تھی، مگر انہوں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی اور وہ ناچار اس کے روم میں داخل ہو گئی تھی کیونکہ کوثر لودھی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حارث، لے بھی آؤ، ایشل کا کتنا خون بہہ رہا ہے۔ وہ ماتھے سے بہتے رخسار تک جاتے خون کو اپنے دوپٹے میں جذب کر رہی تھی۔ وہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ ماں کو اس کے لیے متفکر دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا تھا اور وہ اشتعال کو اندر ہی اندر دباتا ماں کو بڑی احتیاط سے بینڈیج کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے ڈبٹتی بھی جا رہی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے دیکھ کر چلا کر، مگر تمہیں تو نہ جانے کس بات کی جلدی رہتی ہے۔ اتنی سی دیر میں کتنا خون بہہ گیا ہے۔ انہوں نے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ رو نہیں ایشل، اور اپنے کمرے میں چلو، میں دودھ میں ہلدی ڈال کر لاتی ہوں، دودھ پی کر تم آرام کرنا، وہ نرمی اور حلاوت سے کہہ رہی تھی۔ مما، احمد کو بھیج کر بیڈ شیٹ تبدیل کروا دیں، گندگی مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ سفید چادر پر خون کا لال دھبا واضح نظر آتا کافی بدنما لگ رہا تھا۔ اس نے ایک ناراض نظر حارث پر ڈالی تھی اور اسے کمرے سے نکل گئی تھی۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کی حرکت کا تائی اماں کو بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگوا دے، مگر وہ دل محسوس کر گئی تھی۔ حارث کا لہجہ اور اس کا انسلٹ کرنا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ حارث میرے خلوص پر کیسے شک کر سکتا ہے؟ میں نے ان دونوں کے لیے نیک نیت سے کیا کچھ کیا اور حارث مجھے ہی قصوروار سمجھتا ہے۔ آئی ہیٹ یو حارث۔ سونے سے قبل آخری سوچ یہی تھی اور پھر وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ایک بار تو مجھ سے میری مرضی پوچھ لیتے۔ خزائن رانا اپنی شادی کا سن کر بے یقین رہ گیا تھا۔ تم سے جب بھی شادی کی بات کی تم ٹال گئے، اور یہ رشتہ کرتے وقت تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے یقین تھا کہ تم میرے فیصلے سے انحراف نہیں کرو گے۔ ویسے بھی تمہیں کوئی لڑکی پسند ہوتی تو مجھے ابھی تک بتا چکے ہوتے۔ وہ باپ کی یقین اور مان کو دیکھ کر کچھ کہنے کا ارادہ ہی موقوف کر گیا تھا کہ وہ اپنے بابا کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ بابا، جب بھی آپ نے میری شادی کی بات کی میں نے خوبصورتی سے ٹال دی تھی، مگر اس خوبصورت مورت کو دیکھ کر تو میں شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا کہ آپ نے آنن فانن میری شادی ہی طے کر دی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا دکھ سے سوچ رہا تھا۔ ہزاروں چہروں کو دیکھنے کے بعد جس چہرے پر نظر ٹھہری، جو دل میں اتر گیا، جسے پہروں سوچا، جسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ دل نے کیا، وہ سب آپ کے ایک فیصلے کی نظر ہو گیا بابا۔ میرے دل کی پہلی خواہش میرے دل کو کبھی معطر نہیں کر پائے گی۔ میرے دل کا ایک کونا ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا ہے۔ وہ اپنے اندر بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ شادی کے لیے ذہن اور دل راضی نہیں ہو پا رہے تھے، مگر وہ باپ کے مان کو توڑ نہیں سکتا تھا، ان کو دکھی بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خوابوں اور دل پر پتھر رکھ لیا تھا، اور کرتا بھی تو کیا۔ حارث میرے یار، سب خیریت تو ہے؟ شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ زید نے بے دلی سے ٹی وی کے چینل بدلتے حارث کے سامنے گرما گرم کافی کمرتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ متوجہ نہیں ہوا تھا اور ہنوز چینل سرچنگ میں مصروف رہا تھا۔ اس نے ریموٹ حارث کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ بائی دا وے، یہ مجنوں کا ماموں بننے کی کوشش کس کے غم میں جاری ہے؟ کہیں تیری اکلوتی محبوبہ کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ وہ حارث کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ بڑی ہوئی شیف، ملگجے ہوئے کپڑے اسے انہونی کا شاخسانہ لگ رہے تھے۔ بکواس کی تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اس کا لہجہ آنچ دے رہا تھا اور اس کے غصے سے خائف ہوئے بنا ہنسنے لگا تھا۔
یعنی کہ میرا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا تھا۔ مخاطب اس سے تھا اور نگاہ اسکرین پر نظر آتی اریاں ہیروئن پر جمی تھی اور ساتھ کافی کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ عائزہ کی آج مہندی ہے، وہ اذیت میں ڈوبا بولا تھا، اور وہ ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹا کر حارث اور اس کے ہارے ہوئے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ حارث نے اس پر گھوری ڈالی تھی، مگر اس نے توجہ کب دی؟ تو نے اتنی بڑی زندگی میں ایک ہی لڑکی پر گزارا کیا ہے، مگر میں کتنی ہی لڑکیوں سے وابستہ رہ چکا ہوں، ان کی ہر جائے فطرت سے اس لیے بخوبی واقف ہوں۔ پیار خالہ ماموں کے بیٹوں یا کسی امیر زادے سے کرتی ہیں، مگر شادی صرف اس سے کرتی ہیں جس سے اماں ابا کر دیتے ہیں۔ یہ عورتیں اعتبار اور خلوص کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ زید کے لہجے میں حقارت اور نفرت پنہاں تھی۔ تو اپنی بےہودہ وابستگیوں کی داستان مجھے مت سنا۔ تو نے آج تک لڑکیوں کو صرف استعمال کی شے سمجھ کر ان کے ساتھ محض وقت کو رنگین بنایا ہے، جبکہ عائزہ میری محبت میری کل کائنات ہے۔ وہ دوست کو غصہ دکھاتا لہجے میں بات کے اختتام تک دھیما پڑ گیا تھا۔ ہا ہا ہا، محبت، یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ اس لفظ کا تو میرے آس پاس گزر بھی نہیں۔ وہ دوست کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں تیری نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں نے عائزہ سے محبت کی ہے، اسے گھور کر بولا تھا۔ اچھا، محبت ہے تو کہاں ہے؟ تو اتنے سکون سے یہاں بیٹھا ہے، اسے کسی اور کا ہونے دے رہا ہے، وہ سکون سے کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، تو محبت کہاں ہے؟ وہ اگر تیری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تیری کیسی محبت ہے کہ جسے تو نے پہلوں سوچا وہ کسی اور کی بن جائے؟ زاہد خان نہایت تلخ ہو رہا تھا۔ میرے یار، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، یہ تو لڑکی کو جان میں پھانسنے کا آزمودہ ذریعہ ہے کہ جو نہ مانے اسے محبت کی وادی میں لے جا کر حسین خواب دکھاؤ۔ جب وہ محبت کے نام پر اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کر دے تو اسے گڈ بائی کہہ کر دوسری کو وہی خواب دکھانے چل پڑو۔ وہ اپنی مینٹیلٹی بیان کر گیا تھا۔ مجھ میں، تجھ میں اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہے زید۔ تو محبت کو بھی ہوس سمجھتا ہے اور میں محبت کو احترام کا دوسرا روپ سمجھتا ہوں۔ میں عائزہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے اس کے بارے میں جب بھی سوچا عزت اور احترام سے سوچا، اور خاموش ہوں تو وہ بھی اس کی عزت اور ناموس کے لیے، وگرنہ جتنا پرسکون میں دنیا کو لگ رہا ہوں اتنا ہوں نہیں۔ وہ لڑکی جو سینے میں دل بن کر دھڑک رہی ہے کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ قیامت سی قیامت ہے، میرے اندر مات اور حشر برپا ہے، پر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ گہری سنجیدگی سے ٹوٹے بکھرے لہجے میں بول رہا تھا، اس کی گہری سی آنکھوں میں حزن اور ملال کروٹیں بدل رہا تھا۔ تم کچھ بھی کہو، میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ زاہد خان بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے زمانے سے اب تک دوست تھے۔ زاہد خان مشہور بیوروکریٹ مراد خان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والدہ مکمل گھریلو خاتون تھی، مگر ان کی توجہ اور پیار اسے غلط راہ پر چلنے سے روک نہیں سکے تھے۔ وہ باپ کا پرتو تھا، اسے باپ کی بچپن سے ہی شبہ حاصل تھی، اور وہ اب کافی بگڑ چکا تھا، ڈرنک تک کرنے لگا تھا۔ کنول خان بیٹے کی حرکات و سکنات پر آزردہ رہتی تھی، مگر وہ ماں کو اہمیت ہی کب دیتا تھا۔ حارث اور وہ مشرق و مغرب تھے، ان کی دوستی برقرار تھی۔ ان دونوں نے سیکنڈ ایئر میں ہی طے کر لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں مخل نہیں ہوں گے، اور اسی لیے ان کی دوستی قائم تھی۔ البتہ ان کا ملنا ملانا ہی مہینوں میں ہوتا تھا کہ حارث آفس میں اور وہ اپنی اخلاقی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مصروف رہتا تھا۔ لندن یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران ان دونوں کا کافی ملنا ملانا رہتا تھا۔ یونیورسٹی کے علاوہ بھی گیدرنگز میں وہ ملتے تھے۔
مگر پاکستان آنے کے بعد ان کا ملنا کم ہو گیا۔ حارث ہی اکثر زاہد مراد خان کے اپارٹمنٹ آ جاتا تھا جو اسے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ حارث دوست کی فطرت اور اس کی حرکات و سکنات سے واقف تھا، اس لیے وہ اسے اپنے گھر سے دور ہی رکھتا تھا۔ زاہد خان کو اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس یا فون نمبر نہیں بتایا تھا، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی کبھی۔ پلیز بابا، آپ تو جانتے ہیں میں دودھ نہیں پیتا۔ وہ اوفر شیروانی میں سر پر کولا سجایا عائزہ کے برابر سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ جب وہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی، آج بھی وہ اس کی جانب متوجہ کھنکتی چوڑیوں کی آواز اور گورے گداز ہاتھوں کے سبب ہوا تھا۔ وہ دودھ پلائی کی رسم کے لیے ڈبل صوفے کے ساتھ رکھے سنگل صوفے پر اورنج شفون جارجٹ کے اسٹائلش سوٹ میں نکسک سی تیار بیٹھی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ چونکہ مہندی لگائی کی رسم فائزہ نے اور جوتا چھپائی کی رسم مشل نے کی تھی، تو دودھ پلائی کی رسم وہ ادا کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خزائن رانا کے دل کی ویرانیاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ اندر گونجتے سناٹوں کے برعکس وہ خود کو نارمل ظاہر کرتا اپنے بابا کو دیکھنے لگا تھا۔ جانتا ہوں یار، میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا، مگر یہ رسم ہے، اس لیے رسم کی ادائیگی کے لیے گھونٹ پی لو اور اپنی سالی کو نیک دو۔ وہ سالی ناراض ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ احسان رانا خوش دلی سے بولے تھے اور سبھی ان کی شرارت کو انجوائے کرتے مسکرا دیے تھے۔ نیک دینے سے مجھے انکار نہیں ہے۔ اسے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 نیلے نوٹ ایشل کی جانب بڑھائے تھے، اور وہ تو مارے توہین کے چیخ کر رہ گئی تھی۔ یہ خیرات آپ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے گا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھی۔ ایک کی نگاہ میں بے اختیاری سی اتری تھی اور دوسری میں اشتعال کی سرخی، اور وہ تن فن کرتی گلاس مشل کو پکڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ فضا یکدم ہی کمتر ہو گئی تھی، اور وہ لوگ رخصتی کے بعد جس وقت گھر پہنچے وہ کچن سے چائے بنا کر نکل رہی تھی۔ اشل تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں سے اس طرح آنے کی؟ شہلا لودھی کو اس پر بری طرح غصہ تھا۔ لے کر فضول میں تماشا بنا دیا۔ وہ بیٹی پر بگڑ رہی تھی۔ مما، عائزہ کے ہسبینڈ میں میری جو انسلٹ کی اس کا کیا؟ میں تو پھپھو کے کہنے پر رسم کرنے گئی تھی، کوئی بیکارن تو نہیں تھی جو وہ مجھے خیرات دے رہے تھے۔ اس کی آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ اس کا موڈ تو زاہد مراد خان کی کال نے آف کر دیا تھا۔ وہ رسم کے لیے ہی بے دلی سے گئی تھی اور ٹینشن میں اتنا برا ریئیکٹ کر گئی تھی، وگرنہ وہ تو کافی کول مائنڈڈ لڑکی تھی۔ میں نے جو کیا وہ آپ کی نظر میں فوراً آ گیا، مگر ان کی غلطی نظر نہیں آئی۔ کیا آپ کو میرے سوا پوری کائنات ہی اچھی لگتی ہے؟ ایک میں ہی بری ہوں، ایک میرے ہی تمام فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود مگ دیوار پر دے مارا تھا اور ان سب کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے تقریباً دوڑتے ہوئے نکلتی چلی گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ سعدیہ عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 9ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں سدرا محسن 10ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔